रहीम नावल मुसल्लत इसा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 12। वो हाथ जोड़े रो रही थी। उसकी मासूमियत बेगुनाही उसकी नम आंखें बयान कर रही थी। पहली बार था कि इल्तिजा करती किसी लड़की के आंसू नुमान शराजी के दिल पर गिर रहे थे। पहली बार किसी की मासूमियत इसे शह मात दे गई थी, या शायद इससे पहले आने वाली लड़कियां मासूम नहीं थी। सिगरेट जलती जा रही थी, मगर नशा किसी और का चढ़ रहा था। बेसाख्ता कदम उसकी जानिब चल दिए, जिससे फरीहा और डर गई। नो नो प्लीज़ लीव मी, मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो उर्दू में बोलने लगी थी, हालांकि सामने वाले शख्स के ने की इसने अभी तक शक्ल नहीं देखी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, मगर वो शहर में झकड़ता जुड़ता इसके करीब जा रहा था, जो पीछे कदम बढ़ाने लगी थी। क्या जज्बातां नू बयान करा, मैं वारी जावां गालिब तो, मेरा जी करदा है तेरे लई एक शेर लिखावां गालिब तो। क्या जज्बातां नू बयान करा, मैं वारी जावां गालिब तो। वो दीवार के साथ जा लगी थी, और वो बेखुद दोनों हाथ दीवार से लगाए इसके चेहरे के करीब चला गया था। स्याह आंखें पर्दे के पीछे इश्तियाक से उसके नखूश देख रही थी, मगर वो डर से आंखें मीच चुकी थी। वो इसके दीदार से ही मदहोश हो चुका था। इसे इल्म ही नहीं था, वो पागलों की तरह इसे घूर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? कहीं दूर मोहब्बत से चूर सवाल किया गया, जिस पर इसने हैरत से इसे देखा। वो नकाबपोश उसके चेहरे पर झुका हुआ था। आपको उर्दू आती है? इसने पलके झपक कर हाँ कर दी। वो अब भी इसे घूर रहा था, जब फरिया ने हाथ बढ़ाकर इसका निकाब उतारना चाहा, जिसे इसने होने दिया था। उसने नरमी से रुमाल खींचा तो उसका चेहरा उसके सामने थे। गुलाबी बारीक होंठ मुस्कुरा कर इसे ही देख रहे थे। फरिया खुद चंद लम्हे इसमें खो सी गई थी। नुमान की नज़रें इसके माथे पर आई पसीने की बूंदों पर थी। इससे नीचे जब आंखों पर पहुंची तो एक आंसुओं का कतरा पलकों से अटका था। नाक की नोज़पिन मध्यम रोशनी में चमक रही थी। सुर्ख होंठ कपकपा रहे थे। होंठों के नीचे तिल पसीने की बूंदों में भीग गया था। तेज़ चलती सांसें वो उसका एक एक नक्श हिफ्ज़ कर रहा था। तेरे हुस्न दी चर्चे होने सर तो पैर दे तक की तेरे विच खास है तेनू दसना मैं ए सब कुछ दसिया मैं किन्ना शर्मावां गालिब तो, मेरा जी करदा है तेरे लिए एक शेर लिखावां गालिब तो। वक़्त जैसे थम सा गया था। फरीहा को दूर कहीं बचपन में ब्यूटी एंड दी बीट्स की कहानी में ले गया था, जैसे वो इस महल में ट्रैप हो गई थी। इस वक्त वो इस फार्म हाउस में ट्रैप हो चुकी थी। जैसे वहाँ एक बीट्स था, उसकी तरह यहाँ एक बीट्स है, मगर ये तो प्रिंस जैसा दिखता है। नुमान शराजी के हाथ उसकी कमर के गिर्द हायल होते जा रहे थे, मगर वो बेसुध ब्यूटी एंड दी बीट्स के बीट्स और इस बीट्स में फ़र्क ढूंढ रही थी, जो इसके कान के करीब झुकता जा रहा था। कह दो कि तुम इंसान नहीं हो, कह दो कि तुमने नुमान शराजी पर जादू किया, कह दो कि तुम साहिरा हो, कह दो कि मंतर पड़ा है तुम, कह दो कि कोई खाक फेंके हैं तुम, कह दो कि तुम सैफल मलूक से भटक गई हो, कह दो तुम मेरी हो, मेरे लिए आई हो, वरना मैं यूं तुम पर फिदा ना होता। तुम वो कहानी हो जो हर एक मुसन्निफ़ लिखना चाहता है। तुम वो गज़ल हो जिसे किसी शायर को मकबूल किया हो। तुम वो नज़म हो जो मोहब्बत बेदार करती है। उसकी गर्म सांसें इसे गर्दन पर चुभने लगी थी, इसलिए उसने इसे धकेल दिया। वो दूर होता 2-3 कदम पीछे चला गया था। क्योंकि कौन हो तुम? नुमान को वो उसकी ये हरकत इंतहाई बुरी लगी थी। मोहब्बत अपनी जगह, मगर आज तक इसे ऐसा धकेला नहीं गया था। तुम वहाँ क्या करी थी? मैंने बताया था तो है कि मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ बस सर्च के लिए गई थी। मुझे जाने दें प्लीज़, मुझे जाने दें। मेरा नाम एक थोड़ी ज़मीन है, अकाउंट में 10-20 लाख, आप ले लो, सारा कुछ ले लो, मगर प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। वो हाथ जोड़ रही थी, मगर नुमान शराजी कहाँ कब किसी की सुनता है। वो तो वो कुछ करता है जो सोच चुका था। ये तो कहीं नहीं जा सकती थी। मेरे दिल की दुनिया हिला देने वाली अब इसे मलबे में रहेगी। अलीम अलीम, वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा था जब अलीम भागता हुआ अंदर आई। काजी का इंतज़ाम करो। इसने हैरत से पहले नुमान और फिर फरिया को देखा, जो खुद हैरान थी। सर, जो कहा है वो करो। अलीम काजी को ढूंढना चला गया था। नहीं देखें, मुझे जाने में बुरी लड़की नहीं हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसने मुस्कुरा कर इसे देखा। मैं क्या करने वाला हूँ? आप मुझसे निकाह करने वाले हैं, ताकि जो कुछ आप करें वो हलाल हो जाए, फिर आप मुझे अपने पास रख सकें, खिलौना बनाकर। शट अप, जस्ट शट अप। कुछ देर में निकाह होगा, और अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना मैं अपने आप को मार लूँगा।
اور الزام تم پر لگا دوں گا۔ ساری زندگی تم آؤ تمہاری فیملی کا ایک ایک ممبر بھی۔ میرا بھائی پولیس میں ہے، اس نے جیسے اپنی سب سے بڑی طاقت بتائی، وہ چاہے کو مرضی ہے مجھ سے نہیں بچے گا۔ جانتی نہیں ہو مجھے ابھی تک، اس لیے اچھی بچی کی طرح ہاں کر دینا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں علیم قاضی صاحب کو لایا۔ وہ کچھ غلط نہ کرے اس لیے نکاح ساتھ بیٹھ کر گیا، اور کچھ ہی دیر میں فریہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ فریہ ایوب سے فریہ نعمان شرازی بن گئی تھی۔ جوجو اور زیزی کلاس کے بعد سر سے کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی واپس مڑے، زیزی کی ٹکر لائبہ سے ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو لائبہ نے پہلے پکڑ لی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مسکراتی ان آفت پرکالوں کو جو ان کی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کے بعد اس نے وہ کتاب زیزی کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے پہنچ کھینچ لی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ لگنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ زیزی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے لگا کہ امبر کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، جو جوجو کو دیکھ رہی تھی۔ اوئے ڈم ڈم ڈگ ڈگ، یار غصہ نہ کیا کرو، ہم دوست بھی بن سکتے ہیں۔ ویسے اگر تم چاہو تو۔ اس پر وہ دونوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سو واٹ، ہر لڑکی بننا چاہتی ہے۔ تم دونوں یہ چیپ سینٹنس کر کے ہماری توجہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو لسن، ہم دونوں فرینڈ نہیں بنتے۔ زیزی کی بات پر لائبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یو مین تم دونوں لبانی ہو؟ استغفر اللہ۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ ان کا ضبط جواب دے رہا تھا، جبکہ اس کی کتاب زبردستی اس کے ہاتھ تھما کر وہ چلی گئی تھی۔ زیزی نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ جوجو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیزی نے فون نکالا اور بات کرتا باہر آ گیا۔ اکیڈمی آف ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ یار تمہیں لگتا ہے ہم نے آج جوجو اور زیزی کو بہت بڑی بات بول دی ہے؟ مذاق اپنی جگہ، مگر کوئی بھی لڑکا اس طرح کی بات اپنے لیے برداشت نہیں کرتا۔ امبر پریشانی سے لائبہ کو دیکھ رہی تھی، جو سنیک کھانے میں مصروف تھی۔ ہاں تو انہوں نے بات بھی تو ایسی ہی کی تھی۔ ہاں ٹھیک، مجھے زیزی سے اور تجھے جوجو سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا۔ اگر ایسا تھوڑی ان کے پیچھے بھیگی بلی بن کے پھرتے رہیں۔ ہم الگ ہیں۔ تھینک یو دیٹ مور ان لپس آف جوجو، ایک اور وہ تل ہی ہے جو ان میں فرق بتاتا ہے۔ لائبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو آفاق نے انہیں بتایا تھا۔ سر رانا انہیں کلاس میں بلا رہے ہیں۔ وہ ان کی کیمسٹری کے سر تھے۔ وہ بکس لیے بیگ وہیں چھوڑ کر کلاس کی جانب چل دیں۔ ان کی کلاس لاسٹ کارنر پر تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ انہوں نے اپنے فونز کی ٹارچ آن کی۔ سر رانا، وہ آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک سرخ بلب جلا اور کمرہ ایسے لال روشنیوں میں نہایا جیسے دیواریں خون سے بھر دی ہوں، اور انہیں کھینچ کر کسی نے دیوار سے پن کر دیا۔ امبر نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو نظریں سیدھا ہونٹوں پر گئیں، جہاں لال تل موجود تھا۔ جوجو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیو می۔ ادھر زیزی کو دیکھ کر لائبہ کا بھی یہی حال تھا۔ چوچو جوجو، کتنا برا ہوگا نا آج ان کے ساتھ۔ آج ہمارا شکار یہ بنے گی۔ زیزی نے لائبہ کو گھورتے ہوئے جوجو کو مخاطب کیا، جو امبر کے چہرے کے نشیب و فراز دیکھ رہا تھا۔ یس زیزی، بس اور آج کے بعد ان حسین لڑکیوں کا خون پی کر ہم ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو جائیں گے۔ آج ہمارا 100 لڑکیوں کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ ان کی باتیں امبر اور لائبہ دونوں کے پسینے چھڑا رہی تھی۔ کیونکہ کیا مطلب ہمارا خون ٹارگٹ؟ لائبہ نے خود کو زیزی کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے پوچھا، جو اسے گھورے جا رہا تھا۔ یس وی آر ویمپائرز، آج 14 فل مون نائٹ ہے، ہم جوان خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ لائبہ کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا، جو تھوڑی تک جا کر رک گئی۔ لائبہ کی تو سن کر ہی جان نکل گئی۔ تو بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہاں سے پئیں تمہارا خون؟ یہاں سے، یہاں سے، یا یہاں سے، یا پھر یہاں سے؟ پہلے ماتھے پر، پھر گال پر، پھر ہونٹوں پر، پھر جوجو کی انگلی اس کی بیوٹی بون پر جا کر رک گئی تھی، جیسے وہ ٹریس کر رہا تھا۔ ہمیں پتہ ہے تم دونوں ہمیں تنگ کر رہے ہو، کوئی ویمپائر نہیں ہو تم دونوں، مگر پلیز ہمیں ٹچ مت کرو، کسی نے دیکھ لیا تو ہم بد کردار کہہ دیں گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، پلیز۔ امبر اپنی کلائیاں اس کے ہاتھوں سے چھڑوا رہی تھی۔ تم دونوں سے کس نے کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ان دونوں نے اپنا منہ کھولا، جہاں 2 لمبے لمبے دانت
خون پینے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں کے دماغ بالکل ساکن ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی لمحہ بلمحہ اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی گردن پر جھکتے جا رہے تھے۔ ایک ساتھ ان دونوں کو وجود ساکن ہوا اور وہ ان کی باہوں میں جھول گئیں، مگر وہ جوجو اور زیزی تھے ایسے خون سے تعلق رکھنے والے جو سفید تھا۔ انہوں نے انہیں زمین پر گرا دیا اور خود پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ ویل جوجو، اب یہ دونوں تو کیا انہیں آنے والی نسلیں 7 نسلیں بھی ہم سے دور رہیں گی؟ منہ سے نکلی نکلی دانت نکال کر وہیں پھینکے وہ اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو وہ دونوں سٹاف روم میں تھیں۔ تمام ٹیچر سر انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں سر رانا بھی موجود تھے۔ آپ دونوں وہاں کمرے میں اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ سوال بھی سر رانا نے کیا تھا۔ جب لائبہ کچھ کہنے لگی تو امبر نے روک دیا۔ جوجو اور زیزی پیچھے ہنس رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ آ چکے تھے۔ سر، ہم آپ کو ڈھونڈنے گئے تھے، پھر اچانک چکر آیا، میں بے ہوش ہو گئی اور ساتھ لائبہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اگر انہوں نے سچ بتایا تو جوجو اور زیزی نے مکر جانا ہے اور بدنامی ان کی ہونی ہے، اس لیے خاموش رہیں۔ سر رانا نے بایو کے سر کو دیکھا۔ جڑواں میں ایسا ہوتا ہے؟ جی سر، ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی غصہ اور دکھ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی اگر جوجو کو اچانک غصہ آ جائے تو مجھے بھی بلا وجہ آ جاتا ہے۔ زیزی نے نچلا ہونٹ دبا کر کہا، کیونکہ لائبہ کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا پڑا تھا۔ جوجو امبر کو دیکھ رہا تھا جو انگلیاں توڑنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر وہ باہر آ گئے، جہاں باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، ماموں! ان کی آواز سن کر نعمان کے باریک ہونٹ مسکرا دیے تھے۔ انہیں بچوں کی طرح اس نے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ماموں، آپ کب آئے؟ منان نے بھی آیا ہوا ہے؟ جوجو نے گاڑی کے اندر دیکھا جہاں ایک بیبی کوٹ پڑا تھا۔ ہاں، منان بھی آیا، اسے کچھ دن بخار تھا تو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ دل ہی نہیں کی اسے چھوڑنے کا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی کھول کر بیٹھنے لگے تو باہر آتی لائبہ اور امبر پر پڑی تھی۔ نعمان نے ان کے تعاقب میں دیکھا۔ جوجو نے نعمان کو دیکھ کر کہا، زیزی نے مسکرا کر کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر نعمان سے پیار کرنے لگے، جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ نعمان گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر باہر دیکھنے لگا جہاں امبر اور لائبہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں اور پھر ڈرائیو کر گئے۔ جاری ہے۔